وحدہ لا شریک کی نماز کمپلسری ہے، دن میں 5 مرتبہ کرے یا 5 سے زائد کرے، اس کے اوپر یہ چیز کمپلسری ہے۔ اور دین اسلام میں نماز کو اجتماعی صورت میں زیادہ فوقیت دی گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں ایسی گل نہیں ہے، ایسا ہے کہ کسی دے گھر نوں اگ لگ جائے تو کول ہی گندا نالا ہے۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان عرفان دلبر اور آپ دیکھ رہے ہیں گیانی بادشاہ۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں باؤ ہارون چشتی صاحب کے آستانے پر، اور ان سے کچھ سوالات کریں گے، کچھ مذہبی سوالات کریں گے جو کہ دنیا پوچھنا چاہتی ہے، جو دنیا کے عوام کے ذہن میں بھی سوالات ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا جی، جزاک اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میرے میرا کا خاص عنایت ہے، میرے اللہ کا بڑا کرم۔ پیر صاحب آپ سے کچھ سوالات کریں گے، کچھ مذہبی سوالات کریں گے کہ نماز کیوں ضروری ہے دین اسلام میں، اس کو زیادہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کا یہ جو سوال ہے نا، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال ہمیشہ وہ ہونا چاہیے کہ جس کی ایک لوجک بھی ہو اور اس کی بنیاد بھی ہو۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ آج کل کے دور میں یہ لوگ سوالات نہیں کرتے، جس طرح کا وقت جا رہا ہے ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین کون سا ہے، ہم کس دین متین سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص کر ہم کس کے نام لیں۔ نماز کی آپ نے بات کی ہے، نماز جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نماز کا معاملہ صرف اس امت محمد میں نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں، انبیاء کرام آئے، جن کی بھی امتیں ہوئی ہیں انبیاء کرام کی، ان میں بھی نماز جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے جاری و ساری تھی۔ مطلب کہ ایک دن مخصوص ہوتا تھا، جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ یہودیوں میں جو ہے وہ ہفتے والا دن پایا جاتا ہے، عیسائیوں میں اتوار والا دن، اور مومنوں کے لیے جمعے کا دن۔ یہ ہے اجتماعی نماز جو ہر مذہب میں قرار دی گئی تھی، لیکن اسلام میں ابھی بھی برقرار ہے، چونکہ آخر الزماں ہمارے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، نماز کے بارے میں اکثر اوقات آپ مفتیان کرام سے بھی سنتے ہوں گے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قرآن پاک کی کسی آیت کی نفی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جو فرمایا وہ لا ریب ہے، وہ جو اس پہ شک کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ نماز ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے، نماز ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف عبادت ہے، لیکن نماز کا جو تعلق ہے نا وہ ایک بڑا خاص تعلق ہے۔ خاص کر دین اسلام اسے کمپلسری کیوں قرار دیا گیا؟ اکثر اوقات آپ نے قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ پھر ایک جگہ میں واقیموا الصلاۃ، کہ نماز بھی قائم کرو، یعنی کہ ذکر بھی کرنا ہے، تسبیح بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں پورے دن میں، اور وہ پورے دن میں 5 وقت کی نماز، جو آج کل کا مسلمان تو نہیں، بڑی مشکل سے وہ وقت نکالتا ہے، لیکن قرآن تو اس سے زیادہ توجہ دے رہا ہے کہ بھی میرے ساتھ وابستگی کس طرح کی وابستگی رکھنی ہے، کوئی ذکر کی صورت میں رکھنی ہے، کوئی تسبیح کی صورت میں رکھنی ہے، نماز کمپلسری۔ چونکہ ہمارا آج کا جو آپ کا موضوع وہ نماز کمپلسری کیوں ہے؟ دیکھیں، ہر امت پہ روزے بھی اترے ہیں اور نماز بھی اتری ہے۔ وہ نماز کا تعلق اس لیے ہے، میں مسلمان تو اس لیے اس کو نماز تو مومنوں پہ بھی ہے، ہر انسان پہ وحدہ لا شریک کی نماز کمپلسری ہے، دن میں 5 مرتبہ کرے یا 5 سے زائد کرے،
اس کے اوپر یہ چیز کمپلسری ہے. وہ کمپلسری کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی زندگی کی زکوٰۃ بھی ہے, وہ اس کی روح کی زکوٰۃ بھی ہے, وہ اس کے معاشی معاملات کی زکوٰۃ بھی ہے. وہ زکوٰۃ اس کے اپنے لیے ہے, رب کے لیے نہیں ہے. ایک صدقہ جاریہ وہ ہے جو کسی کو دے کے ملتا ہے, ایک صدقہ جاریہ وہ ہے جو انسان کو اپنے کرنے سے خود کو ملتا ہے. بات ہے نا, بات دا کڑمس پا دیو نا, گل دی سمجھ نہیں آتی. لیکن گل اصل ہے کہ آخر نماز کمپلسری کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے نا, اس کو بھیجنے والا بھی وحدہ لا شریک ہے, اس کے دنیا میں رہنے سہنے کا انتظام بھی کرنے والا وہ ہے, اور دنیا سے جانے تک اور دنیا سے جانے کے بعد تک جو ہمارا ہمیں جو ایک دیا گیا ہے ذہن کانسیپٹ کے مر کے زندہ ہونا ہے, اس کے آخر کے مقام تک وہ وحدہ لا شریک انسان کے ساتھ. یہ ہے نا زندگی, اس زندگی میں نماز اس لیے کمپلسری ہے کیونکہ اس کا خاص کرم یہ ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمان بنایا ہے, تو یہ دونوں سارا بھی بنا سکتا تھا, نہیں. انسان بننا تیرا اس کا کام تھا کہ اس نے تجھے بنا دیا. تو انسان اس کی جستجو میں, اس کی تلاش میں کیا کرتا ہے؟ تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ تو نے نہ ہو کے سب کچھ کیا ہے, میں نے ہو کے بھی کچھ نہ کیا ہے, تیری بندہ نوازی پہ صدقے تو نے خادم سے سلطان بنایا. مگر اس نے اتنا کچھ کیا, ہم نے کیا کیا؟ نماز کی کمپلسری اس دین اسلام میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایک تحفہ دیا ہے, اور اس تحفے اس زندگی کو ہم نے اس کی عبادت خاص, ایک عبادت اور چیز ہے, عبادت خاص وہ ہم نے کرنی ہے. اور دین اسلام میں نماز کو اجتماعی صورت میں زیادہ فوقیت دی گئی ہے, چونکہ وہ پھر بعد میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے, بیمار ہے تو اکیلا پڑھ لے, سفر میں تو ایسے کر لے. لیکن نماز کمپلسری اس لیے ضروری قرار دی گئی ہے. ابھی تو یہ نماز ہے, ہم ذکر نہیں کرتے اللہ کا, ہم تسبیح نہیں کرتے اللہ کی. نماز کسی نے پیر بات برہم رکھنا ہو نا, کسی بات کا برہم رکھنا ہو عرفان بھائی, اس کا برہم رکھنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے, ایک الگ نرالا ہوتا ہے. خاص کر صوفی اور درویش کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے. اس نے نماز پڑھنی ہے, نماز سے خیال ہوتا ہے, وسوسے ہوتے ہیں, باتیں کرنے ہیں, نماز کا کی فائدہ؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے ریا کاری کی نماز میں کالے کپڑے لپیٹ کے پڑھے منہ چ مارا. کہ سرکار نے فرمایا نہیں, ایسی گل نہیں ہے. ایسا ہے کہ کسی دے گھر نوں اگ لگ جائے تو کول ہی گندا نالا ہے, اسی دی اگ بجھان واسطے پانی دا انتظام کرو گے کہ گندے نالے نوں وقتی طور تے زندگی بچانی ہے, اسی گندے نالے دا پانی بھی استعمال کر لیں گے. انہوں نے کہا سیم اسی طرح ہی تو نماز پڑھ تے پڑھدا رہو جنہ مرضی وسوسہ ہے. یار کل قیامت والے دن اے نماز جہنم دی اگ بجھان واسطے تے کام آئے گی. یہ بات ہے کہ نماز کمپلسری بہت ہے, اس کی اہمیت اسلام میں اس لیے بہت زیادہ ہے کہ بھائی ہم اگر نماز نہیں پڑھتے نا, تو میرا نہیں خیال کہ ہم خدا کے قریب ہیں.